سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان لوگوں کے متعلق یہ گمان نہ کریں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ احد کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد 17 شوال المکرم سن 3 ہجری میں واقع ہوئی ہے، جو کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان واقع ہوئی احد پہاڑ کے دامن میں۔ یہ جن کی قیادت کفار کی طرف سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس طرف مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ جنگ احد پر اگر نظر دوڑائی جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے تو بے شمار عنوانات اور بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں، لیکن میں اس وقت ان مسائل اور عنوانات میں سے فقط اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو شہادتیں جنگ احد میں ہوئی ہیں، ان میں سے جو سمجھا کہ مشہور شخصیات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سر فہرست سب سے پہلے اس جنگ احد میں شہید ہونے والے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑتے رہے اور ان کو جہنم رسید کرتے رہے، اور بالآخر وحشی کے حملہ کرنے سے پیچھے کی طرف آ کر کے اس نے حملہ کیا، اور پیٹھ کی طرف سے وہ آیا، اس نے آ کر کے حملہ کیا، اور اسی طرح پھر جو ہے مختلف وار کرتا رہا، یہاں تک کہ سمجھا کہ ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، ہونٹ جو ہیں کاٹے گئے، اسی طرح بہت زیادہ تکلیف اور اذیت کا معاملہ کیا گیا۔ یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہم ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان شخصیات میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف، کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے، جیسا کہ ایک موقع پر خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، کل یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا، اور آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ اسی طرح اس موقع پر احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا، اور آپ نے وہ تلوار اس شخصیت کو یعنی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تلوار دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل تھے کہ ان کو یہ تلوار دی گئی۔ اسی طرح جو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے افضل ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں نکلتا ہے، بلکہ یہ کسی شخصیت کو نکھارنے کی اور کسی کی جزوی ایک فضیلت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے سمجھا کہ ارشادات سے اور لسان اقدس سے جو یہ بات نکلی ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آپ نے پوچھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا، تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تلوار کو حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دشمن کو مارتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ چنانچہ وہ تلوار سمجھا کہ ٹیڑھی ہو گئی،
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لڑتے رہے، بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسری شخصیت ہے ان مشہور شخصیات میں سے غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دلایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے آواز آئی ہے، سمجھا کہ فوراً گھر سے نکل پڑے، جنابت میں تھے، ابھی غسل نہیں فرمایا تھا، تو یہ بھی لڑتے لڑتے جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ اور بعد میں نعش مبارک نہیں مل رہی تھی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں فرشتوں نے ان کو غسل دلایا ہے۔ جب بعد میں ان کی نعش مبارک ملی تو واقعتاً حقیقتاً ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی طرح ان بے مثال شہداء کی صف میں چوتھی جو شخصیت ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب یہ دشمنوں سے لڑتے رہے اور آپ جو ہیں ڈھال بن کر کے تیر اور تلواروں کو روکتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب آپ جو ہے گر پڑے زخموں کے، سمجھا کہ جب تاب نہ لا سکے، جب زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ گر پڑے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے زیاد تیری کیا حسرت ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ تو زیاد بن سکن نے عرض کی یا رسول اللہ، میری تمنا، میری آرزو اور حسرت ہے کہ میرے رخسار ہوں اور آپ کے نبوت کے قدم ہوں۔ چنانچہ وہ نبوت کے قدموں پر اپنے رخسار رکھ لیے۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور مشہور شخصیات میں سے شہداء کی لسٹ میں سمجھا کہ پانچویں جو شخصیت ہے وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے زید، اگر تیری ملاقات سعد بن ربیع انصاری سے ہو جائے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے، اس وقت تو اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہا ہے؟ تو حضرت زید کی ملاقات ہو گئی کچھ دیر کے بعد سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زخموں میں اور بالکل جو ہے اس تکلیف کے اندر اور درد کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت زید نے سلام پیش کیا اللہ کے نبی کا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیغام دیا کہ اللہ کے نبی ایسے پوچھ رہے ہیں۔ تو سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کا جواب دینا، وعلیکم السلام کہنا، اور یہ کہنا کہ سعد جو ہے اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا ہے کہ سعد جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہے۔ ان مشہور شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں مل کر انہوں نے دعا کی۔ پہلے دعا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ میں دعا مانگتا ہوں، عبداللہ بن جحش تو آمین کے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، آج میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بڑا طاقتور ہو، اور لڑتا لڑتا میں اس کو جو ہے ماروں اور اس کو جہنم رسید کروں اور وہ قتل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن جحش نے سمجھا کہ دعا مانگی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر آمین کہی۔ عبداللہ بن جحش نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، آج میرا مقابلہ ایسے حملہ آور سے ہو، ایسے سخت جھگڑالو اور طاقتور انسان سے ہو جو لڑتے لڑتے ہم جو ہے وہ مجھے مار دے اور میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے افضل ہو گئی۔ اور ان مشہور شخصیات میں سے ساتویں جو شخصیت ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، لنگڑے صحابی جن کے 4 بیٹوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور اس جنگ میں، جنگ احد میں یہ شہید بھی ہوئے، اور ان کے زوجہ محترمہ کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور ان کے ایک بیٹے بھی شہید ہوئے۔ یہ عمر بن جموح کو جہاد میں جانے کی سمجھا کہ اجازت نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن جموح کہ تجھے تکلیف ہے، تجھے عذر ہے، تو کیسے قتال کرے گا، کیسے لڑے گا؟
تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی دھرتی کو، جنت کی زمین کو روند رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی زمین پر میں گھوم رہا ہوں، اس کو روند رہا ہوں، مجھے اجازت مل جائے۔ چنانچہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور بعد میں جب ان کو ان کے زوجہ محترمہ کی بھائی کی نعش، ان کے بیٹے کی نعش کو جب مدینہ واپس لے جانے کی کوشش کی گئی، ان کی نعش مبارک کو اونٹ پر لادا گیا تو اونٹ نہیں چل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے یہاں پر ہی میں شہید ہو جاؤں اور مجھے واپس اپنے گھر کی طرف نہیں لے جانا۔